معزز سامعین گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی ایک 30 آیتوں کی صورت ہے، جو بندہ رات سونے سے پہلے اس کو اپنی عادت کا حصہ بنا لیتا ہے، رات سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیتا ہے، اور اس کے اندر بھی وسعت موجود ہے۔ ایک بندے کی عادت ہے، روٹین ہے کہ وہ رات سونے سے پہلے پڑھتا ہے، اور کسی دن اس کو نیند جلدی آ گئی، وہ پہلے پڑھ لے۔ یہ بات ضروری نہیں کہ بس سونے سے متصل پڑھنا ہے، یعنی اس نے اس رات میں ایک مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ ٹائم ٹیبل اور شیڈول بندہ اپنی مرضی سے بنا سکتا ہے۔ وہ پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہے کہ اس اکیلی سورت کو پڑھ لینے سے بعد ایسے فضائل انسان کے مقدر میں آ جاتے ہیں جو بالعموم شہداء کے مقدر میں آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عذاب قبر سے بچنے کا سب سے آسان راستہ کیا؟ جہاد فی سبیل اللہ، کہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جائے۔ اور لوگ جہاد بالعموم اسی غرض و غایت کی وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم جہاد کریں گے، خون کا پہلا قطرہ بھی زمین پہ گرے گا، اللہ رب العزت ساری خطاؤں کو معاف کر کے روح کو اپنے پاس بلا لیں گے، عذاب قبر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اب ایک بندہ شہید تو نہیں ہو سکا، یا جہاد پہ تو نہیں جا سکا، یا بزدل ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، ہر بندے کا ایمان ایسا نہیں ہوتا۔ اب اس بندے کو کیا چاہیے؟ وہ کیا کرے؟ وہ صرف سورہ ملک 30 آیتوں کی صورت ہے، اگر ہر روز رات کو پڑھ لے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر اگر اس کے اوپر عذاب آنا بھی چاہے گا تو یہ صورت جس طرح مرغی اپنے چوزوں کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، یہ صورت اپنے پڑھنے والے کو اپنی آغوش میں لے لے گی، اور عذاب کے سامنے ڈٹ جائے گی، اور عذاب کے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ تیری جرت کیسے ہے؟ اس بندے کو ہاتھ لگاتا ہے جس نے پوری زندگی ایک دن میرا ناغہ نہیں کیا۔ اور میں آپ کو ایک واقعہ بتلاتا ہوں، مستند اور سکہ واقعہ۔ ڈاکٹر نے، بعض لوگ جن کی عادت پختہ ہوتی ہے نا سورہ ملک پڑھنے کی، یاد بھی نہ ہو، یاد بھی نہیں ہے، ڈاکٹر نے ہمیں یہ بات بتلائی ہے کہ کئی مرتبہ نزع کے عالم میں ہم نے ایسے بندے کی زبان سے جو کومے کے اندر موجود ہے سورت ملک کی تلاوت جاری ہوتے ہوئے دیکھی ہے، حالانکہ وہ حافظ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی بندے کے اوپر رحم آ جاتا ہے۔ یعنی یہ سورت اتنی جامع مانے عذاب کے سامنے کہ صرف اس 30 آیتوں کی سورت کو اگر آپ اپنا لیں گے انشاءاللہ سب عذاب قبر سے بچ جائیں گے۔ آج آپ نے ارادہ کرنا ہے، کتنے بھائی وعدہ کرتے ہیں کہ زندگی میں 30 آیتیں پڑھیں گے؟ بھائیو 30 آیتیں پڑھنا کیا مشکل ہے؟ آج کے بعد سورہ ملک کی تلاوت اپنی زندگی میں جاری کیجئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ایک اور سورت بھی پڑھا کرتے تھے، الف لام میم سجدہ کی، اور رسول اللہ کی زندگی میں کوئی رات ایسی نہیں آئی کہ رسول اللہ نے ان دونوں سورتوں کے بغیر رات کو بسر کیا ہو۔ اور میرے بھائیو بہت سے سوالات عصر کی نشست میں بھی ہوئے، ان میں سے بعض کا جواب میں دیتا ہوں۔ لوگ بہت سے مسائل کے بارے میں بہت سی آیتیں پوچھتے ہیں۔ ایک آیت جو دشمنوں کے لیے، کسی ایسے دشمن کا جب پہ آپ حق پہ ہوں اور وہ آپ کا حق غصب کر رہا ہو، دشمن سے مراد یہ نہیں کہ کفار اور یہود و نصارہ ہی ہوں، مراد یہ آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، آپ کسی انسٹیٹیوشن میں کام کرتے ہیں، اس کا باس آپ کے خلاف ہو گیا تو اس کے لیے وظیفہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس سے یہ وظیفہ مستعار ہے، ربی انی اور ربی انی دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، اور اس کے ساتھ جو حدیث اور اسلاف کے روایت ثابت ہے وہ یہ ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ بھی وظیفہ آپ نے یاد کرنا ہے، یا یہ یاد کر لیں اللہم اکفینیہم بما شئت، جیسے آپ چاہیں اللہ ہمیں اس کے شر سے بچا لیں۔ ان وظائف کو پڑھ لینے سے، اور عدد کی بات دوبارہ آپ کو کہوں گا کہ 313 مرتبہ کوئی بھی وظیفہ اگر آپ شروع کریں نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھا کریں۔ اسی طرح شوگر کے مریضوں کے حوالے سے ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ وظیفہ بڑا مجرب ہے۔ اسی طرح مختلف بیماریوں کے حوالے سے بہت سے وظائف ہیں، لیکن اگر انسان کسی ایسی سچویشن میں پھنس جائے کہ جہاں سے اب نکلنے کی امید نہیں، بندہ وینٹیلیٹر پہ چلا گیا ہے، بندہ ایسی حالت میں پہنچ گیا ہے کہ اب نکلنے کے امکان کم ہیں،
تو اس وقت یہ وظیفہ بڑا مجرب ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیونکہ یونس نے بھی یہ اس وقت پڑھا تھا جب ظاہری کوئی سبب باقی نہ تھا، اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کی تاریکی کا اندھیرا، اور اللہ تعالیٰ نے الفاظ کیا کہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ نہ پڑھتا، یونس نبی ہے، سارے نبی بھی اللہ کے در کے فقیر ہیں، یہ یونس اگر یہ دعا نہ کرتا لَلَّبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو ساری زندگی اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ گویا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے۔ کئی مرتبہ انسان کے دل میں گھٹن ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، وسوسہ ہوتا ہے، شیطانی حملے ہوتے ہیں، انسان انٹرویو دینے جا رہا ہے، انسان پیپر دینے جا رہا ہے، انسان کسی کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر رہا ہے، جناب میرا انٹرویو ہے، بہت بڑا افسر ہے، میں اس کے سامنے انٹرویو کیسے دوں گا؟ انسان اور خطیب اور علماء بھی جب سٹیج پہ آتے ہیں، ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے بھی اس وظیفے کو اپنی زندگی میں جاری کرنا ہے۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہاں تک یہ پڑھنا۔ اس سے کیا ہوگا؟ کئی مرتبہ تو بعض دوستوں نے عجیب و غریب اس کے فوائد بتائے ہیں کہ دل کی بیماری کے اندر ربی شرح لی صدری پڑھا کسی اور کام سے تھا، لیکن دل کا بندہ بیمار تھا، سٹنٹ ڈاکٹروں نے کہا تھا پڑھنے والا ہے، اس نے اس آیت کا وظیفہ کیا ربی شرح لی صدری، اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں بھی سینہ کھول دیا اور دل کو کھول کے رکھ دیا، اور جو سٹنٹ پڑھنا تھا اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ یہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، بات پھر وہی ہے، لیکن یہ نہیں ہے۔ علامہ صاحب نے وظیفہ بتایا تھا، ایک دفعہ پڑھا، نتیجہ نہ نکلا۔ آپ نے کوئی بھی وظیفہ، اگر میں اپنے تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، آپ نے کوئی بھی اگر وظیفہ کرنا ہے، فرض نماز کے بعد اس کا عدد 313 بنانا ہے، اور اگر آپ یقینی کامیابی چاہتے ہیں پہلے 7 دن کا وظیفہ کریں، اور اگر 7 دن میں کام نہ ہو تو 41 دن یا 40 دن کے اندر وظیفہ کریں، اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور کامیابی عطا کرے گا۔ جس مقصد کے لیے آپ جو بھی وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں اس کے اندر اس عدد کا آپ نے خیال رکھنا، کیونکہ یہ کثرت کے اندر جب وظیفہ چلا جاتا ہے۔ اور ایک بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو بتا دیتا ہوں، ہمارے نانا حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ یہ وظیفہ اپنی بیٹیوں کو، اولاد کو بتایا کرتے تھے کہ بہت زیادہ مسائل ہو جائیں، بہت زیادہ وظائف کے ساتھ کام نہ ہو رہا ہو، تو پھر وہ کہا کرتے تھے، سارے گھر والوں کو یہ تلقین کیا کرتے تھے، بیٹی اگر تیرا یہ کام نہیں ہو رہا، بیٹے اگر تیرا یہ کام نہیں ہو رہا، تو تو نے پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے ساتھ یا واحد یا ذل جلال والاکرام، یا واحد یا ذل جلال والاکرام، یہ ملا کے پڑھنا ہے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اندر یقینی طور پہ اسم اعظم موجود ہے، اور اسم اعظم کے حوالے سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اسم اعظم کے بارے میں، الحی القیوم کے بارے میں بے شمار علماء کا اتفاق ہے۔ تو اس کے ساتھ انہوں نے ایڈ کیا یا واحد یا ذل جلال والاکرام، یہ 313 مرتبہ صرف ایک دن ایک دفعہ میں پڑھنا ہے، ایک دفعہ میں، اور اس کے بعد جو دعا آپ اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیں گے اس اسم اعظم کی برکت کی وجہ سے وہ کام ہو جائے گا۔ اور میں آپ کو ایک سکہ بات اس حوالے سے بتاتا ہوں، ہمارے ایک دوست نے، اس کی والدہ کینسر کی مریضہ تھی آخری سٹیج پہ، اس نے یہ وظیفہ پڑھا، اللہ رب العزت نے اس کی ماں کو شفا دے دی، اس کی ماں کو شفا یاب کر دیا۔ گویا یہ اسم اعظم کے جو وظائف ہیں یہ، لیکن وہ آخری حل ہے، جب دیگر وظائف سے کام نہ ہو رہا ہو تو پھر اس وظیفے کے ذریعے اپنا کام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دینا چاہیے۔